بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس صفحہ نمبر ہے 242، آیت نمبر ہے 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْدَهُ مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ وَإِنْدَهُ، اور اس اللہ کے پاس، مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا ان کو سوائے اس اللہ کے، غیب کو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، نہیں گرتا کوئی بھی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ رب اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ ہی کوئی دانہ ایسا ہے، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ٹھیک ہے، ولا رطب ولا یابس، نہ ہی کوئی خشک چیز نہ ہی کوئی تری والی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے، باللیل، رات کو سوتے ہو اللہ تمہیں فوت کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار، جو تم کرتے ہو دن میں، جو کام کاج کرتے ہو دن میں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر دن اور رات کے چکر میں تمہیں اٹھا بھی لیتا ہے۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کرے وہ وقت مقررہ، یعنی موت تک، ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر وہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ لوٹائے گا۔ ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ وَعِنْدَهُ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہے مفاتح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو کہتے ہیں، مطلب وہ راستہ جو غیب کی طرف جاتا ہے، اس راستے کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ غیب معلوم کرنے کے تمام تر وسائل، تمام تر ذرائع اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہم کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ ان ذرائع کو یا ان وسائل تک بھی نہیں پہنچ سکتا جن سے غیب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے مفاتح الغیب، غیب کی جو کنجی ہے، ابتدا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ غیب تک تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے، غیب کی کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ لا یعلمها الا ہو، صرف اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفاتح الغیب، انہوں نے مفاتح الغیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح کی، مفاتح الغیب سے کیا مراد ہے؟
غیب کی کنجیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ، غیب کی کنجی سے مراد قیامت کا علم، کسی کو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش۔ ہاں محکمہ موسمیات والے یہ اندازہ تو لگا لیتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، بارش کتنی ہوگی، کتنے قطرے برسیں گے اور کون کون سا قطرہ کہاں کہاں پہ برسے گا، یہ نہیں بتا سکتے، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹوں میں کیا ہے، رحم کے اندر کیا ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ تو پتہ لگ جاتا ہے آج کل بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اتنا پتہ لگ جاتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، لیکن وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر اس کا نصیب کیا ہے، خوش بخت بدبخت، اس نے کھانا کیا، اس نے پینا کیا، اس نے کیا کیا کرنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ وہاں پہ لکھ دیتا ہے سارا کچھ، اس لکھے ہوئے کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے اور آپ نے، میں نے اور آپ نے جو جو کھانا ہے وہاں پہ لکھ دیا گیا، ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا، تو کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا لکھا گیا۔ تو رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچے کے ساتھ کیا معاملات کیے، کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل کیا کرنا ہے، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ بندے کو پتہ چل جائے میں فلاں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، وہ گھاٹے میں چلا جائے گا کل کو، تو کرے گا نہیں کرے گا۔ یہ شادی جو ہونے لگی ہے اس کا مجھے کل کو نقصان ہوگا، بندہ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی کام ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر مجھے پتہ ہوتا غیب مجھے کبھی تکلیف نہ آتی۔ کوئی بھی انسان جس کو پتہ ہو کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اسے کبھی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، وہ اپنا بندوبست پہلے ہی کر لے گا، وہ کام کرے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کل کسی کو نہیں پتہ کیا ہوگا، کل کیا ہے نہیں پتہ۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس مٹی کے اندر بندے نے مرنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کس مٹی میں مرے گا، کہاں جا کے اس کی روح قبض ہونی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے مفاتیح الغیب، لا یعلمھا الا ھو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ جو جاننے کی کوشش بھی کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا اس کی 40 دن کی نماز نہیں ہوئی۔ فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے جا کر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، پاس چلا گیا 40 دن کی نماز نہیں، جو اس نے بتایا اس کی تصدیق کر گئی، فرمایا اس نے کفر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نجومی کاہن ہوتا ہے، ہر کاہن جادوگر ہوتا ہے، ہر جادوگر کافر ہوتا ہے۔ یعنی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جو اس کے پاس جا کر اس کی بات تصدیق کرتے وہ بھی نکل جاتا ہے، کفر لازم آتا ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر اور بحر میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں، خشکی کی مخلوقات کتنی ہیں، سمندر کی کتنی ہیں، صرف اللہ جانتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ خشکی کی بنسبت سمندر کی مخلوقات زیادہ ہیں۔ ہمیں تو خشکی کی نظر آتی ہیں، جانور، حشرات اللہ، کیڑے مکوڑے، یہ وہ، جو سمندر کے اندر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، پتہ نہیں کتنی کروڑوں کے حساب سے تو قسمیں ہیں، آگے ان کی اپنی آبادی کتنی ہے وہ الگ ہے۔ اب ایک انسان ہی ہے نا، تقریباً کم و بیش 8 ارب لوگ ہیں، انسان ہے دنیا میں، باقی مخلوقات کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے، تو کوئی نہیں جانتا، کوئی ان کو گن ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں ابھی تک پتہ چل سکتا کہ مخلوقات ہے کتنی، پھر ان کے آگے نسلیں کتنی ہیں وہ پتہ کرنا کوئی نہیں جانتا، کتنی مخلوقات ہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی درخت کا پتا، اب دیکھیں ایک درخت کے پتے گنے نہیں جا سکتے، یہ پتے ایسی شے ہیں یہ ویسے ہی اڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کتنے ہیں۔ دنیا میں تو شاید درخت گنے نہیں جا سکتے، پھر درخت کے آگے شاخیں، شاخوں کے اوپر لگنے والے پتے، ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے۔ جو رب ایک پتے کی حرکت کو جانتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے تیری حرکتوں کو نہیں جانتا، میری حرکتوں کو نہیں جانتا؟ ہم کہتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلا، یہی ہوتا ہے نا دماغ میں جب گناہ کرنے لگتے ہیں، اب کسی کو پتہ نہیں چلا، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ کو تو درخت کا پتا حرکت کرتا ہے نا،
اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. پوری دنیا میں، پوری دنیا کے درختوں کے جتنے پتے ہیں اللہ کو ان کی تعداد کا بھی پتہ ہے، اور وہ پتے کب حرکت کرتے ہیں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. بندہ کہتا ہے اللہ کو پتہ، وہ کسی کو پتہ نہیں چلا، ابھی اللہ کو سارا پتہ ہے. اللہ ترقی جتنی مرضی کر لیں لیکن درخت معلوم نہیں کر سکتے، پتے معلوم نہیں کر سکتے. اچھا آگے کیا ہے؟ الا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کون سا دانہ کس زمین میں ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. روٹی کا ایک لقمہ ہم توڑتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، وہ لقمہ، وہ جو آٹا کس دانے سے بنا، وہ دانہ کس زمین کے کس حصے سے اگا، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. ہم تو روٹی کا نوالا کھا لیتے ہیں، کھا لیا، گندم کا روٹی تھا کھا لی بس. بھئی اس کے اندر کون سے دانے تھے، وہ دانے کس کس زمین سے تھے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حبۃ فی ظلمات الارض، دانے سارے زمین میں اللہ وہ بھی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس، خشک اور تر کی ہر چیز، یعنی سمندر اور خشک کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں نے کتاب مبین میں لکھ کر رکھی ہے، لوح محفوظ میں. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین و آسمان کے 50,000 سال پہلے اللہ نے سارا کچھ لکھ دیا تھا. اور ایک کتاب کے اندر اور حدیث کے اندر آیا وہ کتاب کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے، عرش کے اوپر ہے. عرش کے اوپر اللہ کے پاس ہے، اللہ وہیں سے سارے فیصلے جو ہے وہ صادر فرماتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس لیے کی ہیں؟ انسانوں کو یہ بات، اگلی بات سمجھانے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، بندہ رات کو سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوت کرتے ہیں. ہر روز ہم فوت ہوتے ہیں، نیند بھی موت ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، نیند میں بھی روح قبض ہوتی ہے. ہاں لیکن ہمارے جسم کا اور روح کا آپس کا ایک تعلق ضرور رہتا ہے. وہ موت والی روح تو نہیں قبض ہوتی لیکن جسم سے نکال لی جاتی ہے ہر روز. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، رات کو سوتے ہو، دن کو سوتے ہو، اللہ تمہاری روح قبض کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، دن کو جو بھی کرتے ہو اللہ کو سارا پتہ ہے. آج دن میں یہ ساری زندگی ہم نے کیا کیا کرنا ہے اللہ کو سارا پتہ ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اچھا پھر رات ہم سوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات جاگ آ جاتی ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اللہ تمہیں اس نیند کے اندر اٹھا بھی لیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پچھلے پہر عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ ان کو عبادت کے لیے اٹھاتا ہے. تو اللہ اٹھا لیتا ہے، کسی کو اللہ اٹھا لیتا ہے. جن کا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، اللہ ان کو اٹھا لیتے ہیں. جن کا ارادہ نیت ہی کو نہیں ہوتی، اللہ ان کو نہیں اٹھاتے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کس لیے؟ تاکہ تمہارا وقت مقررہ پورا ہو جائے. موت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، دن رات دن رات دن رات، کبھی سونا ہے کبھی کام ہے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے پاس بلائے گا، لوٹائے گا تمہیں. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مشرکین مکہ کہتے ہیں نا مر کے اٹھنے کا حساب نہیں ہونا. فرمایا حساب ہوگا. جو رب پتوں کو جانتا ہے وہ تمہیں نہیں اٹھا سکتا. تم کہتے ہو اللہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، اللہ ہر روز تمہیں روح قبض کرتا ہے، ہر روز تمہاری روح واپس کرتا ہے. تو یہ کام تو اس کے لیے بہت آسان ہے. جو رب کائنات کی ہر ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل کام ہے. وہ کہتے تھے مر جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں مل جائیں گی. بھائی وہ زمین کے اندر دانے کو جانتا ہے، تو کون سا دانہ کھاتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ تیری مٹی کو بھی جانتا ہے. تیری مٹی اگرچہ دنیا کے لحاظ سے مٹی میں مل گئی لیکن وہ رب جانتا ہے. حساب ہوگا. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ خبر دے گا تمہیں جو کرتوت کرتے رہے ہو. اٹھائے گا، اپنے سامنے رکھے گا، بتائے گا. نامہ اعمال گلے میں لٹکائے گا. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ کہے گا خود پڑھ، اپنا حساب خود کر، کسی پر بھروسہ، اپنا حساب خود کر. بھاگنے کی بندہ کوشش ہی نہیں کر سکتا. تو انسان کو اپنے حساب کی تیاری کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.